دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے، دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے، ایک لمحے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی نے اسوہ رسول کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک پورے ماہ کا دعوتی اور تربیتی پروگرام طے کیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ میرا موضوع ہے اسوہ رسول کا سماجی تعلقات اور معاشرے پر اثرات۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ سماجی تعلقات کا دائرہ کیا ہوتا ہے۔ سماجی تعلقات کا دائرہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات سے ہے۔ سماجی تعلقات میں اسوہ رسول انسان کی زندگی میں تمام جذبات، کیفیات، احساسات کے ساتھ کس طرح سے جان، مال اور عزت کا تحفظ کرنا ہے، اسوہ رسول ہم کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جس میں اعلیٰ انسانی اقدار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہدایات دی ہوں بلکہ عملاً اس کو برت کر نہ دکھا دیا ہو۔ سماجی تعلقات کی بنیاد جذبہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، دین سے، افراد سے، معاشرے سے۔ انسان کی ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق جوڑ دیا جائے۔ سب سے بڑی خیر خواہی انسان کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے، اور اسی تعلق باللہ کی بنیاد پر بندوں کا تعلق بندوں سے عدل و قسط پر قائم کر دیا جائے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسوہ رسول نے سماجی تعلقات اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب کیے، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس وقت کو جان لیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت کے حالات کیا تھے۔ سب سے پہلی بات، انسانیت کا خدا سے انتہائی گمراہ کن تعلق تھا۔ انسان نے اپنے مقام اور مرتبے کو بھلا کر سینکڑوں اور ہزاروں معبود بنا رکھے تھے، اور ان کی آگے طرح طرح سے ذلت کے ساتھ انسان جھکا کرتا تھا۔ دوسری بات، انسان پر ظلم کرتا تھا۔ جان، مال، عزت کچھ محفوظ نہ تھا۔ انسان طبقات میں تقسیم تھا اور ایک دوسرے پر ظلم کرتا تھا۔ سودی کاروبار تھا، زنا کا دور دورہ تھا، شراب خوری عام تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، ایک استعمال ہونے والی شے تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ایک فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ غلاموں اور یتیموں سے ناروا سلوک ایک عام بات تھی۔ غرض ہر وہ برائی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ معاشرے میں اس وقت موجود تھی۔ ایسے ہی معاشرتی حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد اور معاشرے کی فکری اور عملی تطہیر کے لیے انتھک جد و جہد کی، اور اسی جد و جہد کو قرآن مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے، یعنی اقامت دین،
تمام ادیان کو بدل کر اللہ کے دین کو قائم کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، شہداء علی الناس، یہی بعثت رسول کا مقصد تھا۔ اور آخر کار مطمع نظر یہ تھا کہ انسان لوگ آپس میں انصاف، عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے ذرائع تین تھے۔ قرآن، یہ اللہ کی مدد تھی، رہنمائی تھی، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار تھا، صادق اور امین تھے اور تمام اخلاق سے آراستہ تھے۔ مومنین صالحین کی ایک جماعت تھی جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ تین ذرائع تھے جن ذرائع کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے اس معاشرے کے اندر۔ فرد واحد سے کام شروع کیا، انسانیت کو دعوت دی۔ بہت کم لوگوں نے دعوت کو قبول کیا، اکثریت نے انکار کیا۔ سرداران مکہ سخت مخالفت پر اتر آئے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بدترین معاشرے میں سے صالح افراد کو تلاش کیا، پھر ان کی تربیت کی۔ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان 23 سال تک کشمکش ہوئی۔ یہ مصائب، تکالیف، ہجرت، جہاد، قتال اور قربانیوں کی 23 سال کی داستان ہے۔ مخالفت اپنے انجام کو پہنچی، اللہ کا دین قائم ہو گیا، انسانیت پر خیر خواہی کا حق ادا کر دیا گیا، قرآن کا نزول بھی مکمل ہوا اور آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ ایسے میں جب دین قائم ہو گیا تو انسان اور معاشرہ یکسر بدل گیا۔ انسان صرف ایک ہی خدا کی بندگی پر گامزن ہو گیا۔ خدا کا دین زندگی کے ہر معاملے میں مطمع نظر ٹھہرا۔ جواب دہی کا احساس فرد اور معاشرے میں سرایت کر گیا۔ انسان پر سے انسان کی حکومت ختم ہو گئی، سب ایک ہی خدا کے حضور جھک گئے۔ جان، مال اور عزت محفوظ ہو گئی، تعصب بالکل ختم ہو گیا، ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ ہوا، منکرات کا قلع قمع ہوا، سود کا خاتمہ ہوا، عورت باعزت اور محفوظ ہو گئی، ادارے قائم ہو گئے، عدالتیں انصاف قائم کرنے لگیں، فرد اور معاشرہ اپنے ساتھ اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ عدل و قسط پر قائم ہو گیا۔ چور، ڈاکو اور ظالم وہی لوگ، وہی محافظ بن گئے۔ جاہل قوم زندگی کے ہر معاملے میں دنیا کی رہنما بن گئی۔ یہ ہے وہ تبدیلی کا نقشہ جو معاشرے کو اسوہ رسول نے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے 3 امانتیں ہم کو دے گئے ہیں، ایک قرآن، دوسرا اسوہ رسول یعنی وہی خیر خواہی کا جذبہ اور سیرت و کردار، اور تیسرے امت مسلمہ۔ یہی 3 ذرائع قیامت تک ہی وہی انقلاب برپا کر سکتے ہیں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ معاشرہ اسی طرح بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے معاشرے کو انہی بنیادوں پر اسی طریقے سے قرآن کی مدد سے اور آپس میں صحیح و جہد کر کے اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے الجھے ہوئے حالات کو شانہ دے دے، اپنے ماضی سے مظفر کو ندامت